عوام سره د کشمیر د مسلمانانو سره ملوړي و موږ نن د دې چې د کیم حق ته چې هغه زیر باندې د دې نه واخیستل شوه ده غصب کړه شوه ده د حق په بنیاد باندې د دې سره موږ یکجهتي مراو کوي و موږ نن دنیا ته دا ښایي دا پیغام ورکوي چې دا کشمیریان د هیڅ وخت نه چې د کیم کې جدوجہد د ازادي شروع کړه ده نو هغه د خپل حق هغه خود ارادیت ولا حق چې کیم نه خود مختاریت ولا حق هغه دې ته ملاو شي چې د دې بیا کیم طرف ته فیصله وکړله کدی نو پاکستان سره کا الحاق نو دا په وجه باندې نن دا د کمیر په دغه مجلس کې د نوټي د تقریب د غیر پر مارکیټ شو دا چې موږ ټول دنیا ته یو دا پیغام ورکړو چې د کشمیر د عوام او د کشمیر د مسلمانانو لپاره موږ نن یا به دوی او موږ نن د دې سره وروړي چې دا کیم حق دې نه واخیستل شو دا چې دا حق دې ته بیا واپس ملاو شي او دې ته یو ازاد حیثیت ملاو شي الله جل جلاله د ټول دنیا کې سره د مسلمانانو د کشمیر او د فلسطین د ډېر مسلمانانو دی الله تعالی مدد او نصرت وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډېر شکریہ مولانا مفتی حسین احمد صاحب پروفیسر مخاطب اور ډېر مختصر نظر کرنے الفاظ کے کہ کشمیر په دغه ورځ حوالې سره دوست روښنایي وشوله جس یہ جبس پوری اوپن ٹیچر محترم جناب محمد نواز خان سے آگے کا پوسٹ کو چارہ پیش کرنے سے قبل شہر کو جناب محمد نواز خان ویډیو سے سارا سینا خلیدا د 22 او موبایل سام کیدا صحیح ده نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم پرنسپل سے اساتذہ کرام اور ہمارے پوجے سے بچوں السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر جمع گٹے ہر گٹے کا ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اس مقصد پہ یہاں اکٹھے ہو گئے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور یہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا. جیسا ہم سب کو معلوم ہے کہ اس خطے پر کسی زمانے میں انگریز کا قابض تھے اور اس خطے کا نام برصغیر ہوا کرتا تھا جس میں پاکستان بنگلہ دیش اور موجودہ ہندوستان شامل تھے. تو کسی زمانے میں اس خطے کو برصغیر کے نام سے پکارا جاتا تھا. جب یہاں کے باسیوں نے باشندوں نے محسوس کیا کہ انگریز ہمیں اپنے حقوق نہیں دیتے ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور ملازمتوں کے شعبے میں ہو یا دیگر آزادی رائے کا اظہار ہو تو انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی تحریک آزادی کے نام سے. اور ہم یہاں جس پاکستان میں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ اس اکابرین ہمارے اس بزرگوں کی کوششوں اور جدوجہدوں کا نتیجہ ہے. یہ ہم یہ بڑی تکلیفوں بہت جدوجہد کے بعد ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی اس آزادی کی قدر کرے اور اس کی ترقی کے لیے سوچیں. تو انگریز جب بے بس ہو گئے مسلمانوں کے اس مطالبے کے آگے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ہمیں آزاد کرائیں ہمیں ہمارے اکابرین نے اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا
کہ ہمیں ایک ایسا آزاد ریاست آزاد ملک چاہیے جس کی ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے، جہاں ہم اسلامی طور پر آزاد ہوں اور ہر لحاظ سے ہمیں آزادی حاصل ہو، اور ایک ایسا ملک جس کا نام پاکستان ہو۔ تو اس تحریک کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی اور بالآخر انگریز اس کے سامنے بھی بس ہو گئے اور گھٹنے ٹیک دیے اور وہ مان گئے کہ ہم اس ملک سے چلے جائیں گے اور آپ کو آزادی دیں گے۔ ہمارا اکابرین پہلے یہاں پر ایک تنظیم تھی، ایک پارٹی تھی جس کا نام کانگریس تھا، اس میں ہمارے اکابرین بھی شامل تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے ارادے ہمارے ساتھ نیک نہیں ہیں، اگر انگریز یہاں سے چلے گئے تو ہم اس کے غلام رہیں گے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک آزاد پارٹی بنائی مسلم لیگ کے نام سے 1906 میں۔ تو اس طرح جب انگریز اس کی تقسیم پہ راضی ہو گئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہود اور نصارہ ہمارے ازل سے لے کر اب تک دشمن ہے، اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جب بھی ان کو موقع ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کے تقسیم کا، اس کی بے اتفاقی کا، اس میں نفاق ڈالے گا، تو اس نے ایک ایسا طریقہ کیا اور وہ تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کی۔ وہاں کے کشمیر کے جو اس وقت کے لیڈر تھے اس کے ساتھ اس نے بات چیت کی اور وہ ایک مسئلہ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ تقسیم کا طریقہ کار کچھ اس طرح پہ ہوا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو وہ مسلمانوں کو وہ صوبے دیں گے، وہاں سے ہندو چلے جائیں گے، جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت ہو، ہندو کی اکثریت ہو، تو وہاں پر مسلمان ہندو کے لیے وہ صوبے یا وہ جو وہاں پر ضلع پہ وہ چھوڑیں گے۔ لیکن اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کشمیر جہاں پر مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی وہ مسئلہ اب تک گمبھیر چھوڑا ہے۔ حالانکہ ہمارے اکابرین نے اقوام متحدہ میں بھی مختلف قراردادیں پیش کی ہے کہ وہاں پر جو مسلمان آبادی ہے اس کی اکثریت ہے اور وہ اس کے غلامی سے، اس کے قبضے سے آزاد کرے، وہ پاکستان میں شامل کرے۔ لیکن ہندو جو اپنے طاقت کے نشے میں ہیں، تاحال یہ مسئلہ گمبھیر ہے، اور جو ہمارے معاشرتی علوم کے BS کی کتابوں میں ازل سے لے کر اب تک یہ چل آ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر، خدا کرے کہ ہم دیکھیں وہ دین کہ کشمیریوں کو اپنے خاک خود ارادیت کا حق مل جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ فنکشن یہاں پر ارینج کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، ایک تو اس کے ساتھ تقسیم جو وقت انصافی ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم مختلف رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، ایک اسلام کا رشتہ بھی ہے۔ تو یہ فنکشن اس لیے ارینج کیا گیا ہے کہ ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہے اور ہم اس کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور آخر تک ہم اس کے ساتھ اس تحریک میں شامل رہیں گے۔ تو خدا کرے کہ وہ دن آ جائے کہ ایک پاکستان کا حصہ بن جائے یا اس کو حق خود ارادیت مل جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اور ہم انڈیا کو یہ بھی کہتے ہیں بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے، بھارت تیرے ہاتھوں میں
وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، کشمیر کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک بات میں آپ کے ذہن میں بٹانا چاہتا ہوں، پھر آپ خود سوچیں کہ کشمیر کے حوالے سے عالم قوتوں کا کیا رد عمل ہے، وہ کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کشمیر صرف ایک ہی بنیاد پہ اگر ہم دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ کشمیر کے عوام میں 80% مسلمان ہیں، اور یہ 80% مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد دنیا نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، دنیا کے جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ کشمیر کے عوام جو کہیں گے اسی پر عمل ہوگا۔ اور کئی سالوں تک 1947 سے لے کر 25-30 سال تک یہ بات دنیا میں گھومتی رہی، لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ اس کے لیے پھر ایک اور ترکیب سوچی گئی کہ ہم کشمیر کو نہ انڈیا کے ساتھ شامل کرتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کو ایک خود مختار ریاست بناتے ہیں۔ تو پھر وہاں کے مقامی لیڈروں نے، وہاں کے مقامی قائدین نے یہ بات تسلیم کی کہ ہمیں حق خود ارادیہ دیا جائے اور خود مختار ریاست دی جائے۔ لیکن جب اہل کفر کو، اہل مغرب کو یہ بات ذہن میں بھی آ گئی کہ مسلمان تو جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، یہ تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر ہم کشمیر کو آزاد کریں گے تو پھر تو یہ بظاہر آزاد ہوگا، لیکن یہ پاکستان کا حصہ ہوگا، اور پھر تا یوم ھذا اس کو وہ حق نہیں دیا گیا۔ بہرحال بہت سے جذبات ہیں اس دن کے نسبت سے، بہت کچھ ذہن میں آتا ہے، لیکن میں دعوت دیتا ہوں نہال اور عبدالباسط کو کہ وہ آئے اور نظم کی زبان میں اس حوالے سے کچھ پیش کریں۔ نہال عبدالباسط۔ کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بخو کربلا۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بخو کربلا۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بخو کربلا۔ روز شب ظلم، شام و سحر ظلم ہے، گھر میں گھسے کر سرے راہ گزر ظلم ہے۔ بچوں بوڑھوں خواتین پر ظلم ہے، لفظ محدود ہے اس قدر ظلم ہے، لفظ محدود ہے اس قدر ظلم ہے۔ قاتلوں کے مقابل صبر و رضا، چار سو شام غم کو بخو کربلا۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بخو کربلا۔ ورد پہنے درندوں کی ہیں ٹولیاں،
حسب معمول ہے خون کی ہولیاں، جس میں چلنی برستی ہوئی گولیاں، گود اجڑی ہے ویران ہے جولیاں، گود اجڑی ہے ویران ہے جولیاں، ابن قاسم کو دیتی ہے بہن صدا، چار سو شام غم کو بگو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بگو کربلا، ہر جفا کا نشانہ مسلمان ہے، لٹ گئی قوم خطرے میں ایمان ہے، منتشر سب قیادت کا بحران ہے، حکمرانوں میں غیرت کا فقدان ہے، حکمرانوں میں غیرت کا فقدان ہے، خود غرض لالچی تنگ دل بے وفا، چار سو شام غم کو بگو کربلا، ایسے کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بگو کربلا، مولا کشمیر بھارت سے آزاد کر، اے بہشت زمین پھر سے آباد کر، اپنے مظلوم بندوں کی امداد کر، ٹوٹے زنجیر سیاد برباد کر، ٹوٹے زنجیر سیاد برباد کر، چشم پر نم سے افضال کی ہے دعا، چار سو شام غم کو بگو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بگو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بگو کربلا۔ چلیے تاڑیاں نہ دوبارہ یہ دن ہو گئی یہ تاڑی اٹھا ہوئی۔ اے کشمیر تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے کشمیر تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جفا ڈلے ہاتھوں۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہوں طالب علم مزمل کو کہ وہ آئے اور تقریر مزمل سٹینڈ ہے جواب نا سٹینڈ dari diri ya dase kaje de tapo chica tan ojri bas es dase ka ulo de de pat ka de gora hoto da ver gatita na lendo da ver gatita se na dase ka se quel tigro chica na piace patrama بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دھول گرتے ہیں میں دیکھتا ہوں شفق پر مسکراہٹوں کا پھیرا ہے، یہاں پر دھول گرتے ہیں میں دیکھتا ہوں مسکراہٹوں کا پیرا ہے، منظر یوں بدلتا ہے میں دیکھتا ہوں دوسری طرف کشمیریوں کو گھیرا ہے، یہاں ظلم بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو منترگاہی بنایا جاتا ہے، میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی مگر اب خون کی ندیاں بہتی ہے، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک جنازہ ہے، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک جنازہ ہے، اس جنازہ سے لپٹی میری ماں، میری بہن، میری بیوی رو کر پکار رہی ہے، یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ مگر جناب صدر ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، جناب والا ذرا تاریخ کی اندھیری میں نظر اٹھا کر تو دیکھیے، 1947 سے لے کر اب تک 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا مگر عالمی برادری خاموش رہی ہے، عالمی برادری تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ جناب صدر وہ کشمیر جسے ایران صغیر کہتے تھے، جسے اپنا ہیرا سمجھتے تھے، فردوسی گنگنا کہتے تھے، آج وہ کشمیر جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں اس کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہتی ہے مگر عالمی برادری خاموش ہے۔ جناب والا آپ سن سکتے ہیں تو سنیے، لاتعداد بیوہ عورتیں بیوہ زندگی گزار رہی ہیں،
ہزاروں نوجوان مارے جا رہے ہیں، بچوں کی قسمت تری کی جا رہی ہے، ہزاروں بچوں کو یتیم ہونے جا رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ مگر جناب صدر میں تو کہتا ہوں کہ کشمیر میں باتم یوسف ہو رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، لیکن افسوس کہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ آتی ہے صدا صدا ہو لاشوں سے مسلسل، آتی ہے صدا لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ جناب صدر اس وقت کو یاد کیجئے جب سرٹ آپریشن میں بنج گل ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، انٹرنیٹ سدیش متعدل کی جا رہی تھی، تعلیمی ادارے بند کی جا رہے تھے، یہاں تک کہ عالمی برادری کہاں تھی عالمی طاقت ہے؟ 2017 میں کشمیریوں کو قتل عام ہو رہا تھا، کہاں تھی عالمی طاقت ہے؟ کہاں تھی عالمی برادری؟ جسے یاران جہاں کہتے تھے کشمیر ہے جنت، جسے یاران جہاں کہتے تھے کشمیر ہے جنت، کشمیر نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب صدر جب پنچگل ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، جب حیران وانی کو شہید کیا عالمی برادری خاموش رہی، جب مقبول بٹ کو پھانسی دے رہی تھی عالمی برادری خاموش رہی، جسٹس سفاری دہانی کو شہید کیا عالمی برادری کہاں تھی عالمی طاقت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کشمیر کی لو کی چنٹیں اقوام متحدہ تک پھیلائی جاتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بون کا قرض جھکانے والا کوئی نہیں۔ جناب صدر جلدی وادیوں میں وقت کے فرعون نے انسانی اغوا کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ جناب صدر اب تو بھارت والوں نے کشمیریوں کی جائیدادی چاہتا ہے اور بھارت اپنے حصے آباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسمانوں سے جلتی زمین پر آنے والا کوئی نہیں، اب کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں۔ پیاس کہتی ہے کہ اینٹ نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اینٹ نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر آنے والا نہیں۔ پیر اڑائے گا نصرت علم آئے گا، پیر اڑائے گا نصرت علم آئے گا، اب ابابیلوں کے مانند ہم آئیں گے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ تعداد میں تھوڑے کم آئیں گے۔ میں حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، بڑا عزت والا، بڑا عظمت والا آزادی۔ ممتا پوچھتی ہے، ممتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا عزت بولی، بہنوں سے پوچھا نصرت بولی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے لفظ پیارا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ آپ تا ریکارڈ بھی خبره وکړه مو ډېره په جذبې سره راوړه، خو افسوس دا ده چې مینډ بچیو ته دا پته نشته چې کشمیر څه شی ده او پاکستان څه شی ده. ډېره د افسوس خبره ده. پروګرام 2 سال وستا مشکل وی نہیں چې میډیو لیډر وی او په سړک شه روزي او روډینا باندې کو او یې رولا کې وی چې مش کشمیر آزاد کړ یو کا سولا کېږي په خپل پارلیمنت شه یو بل ته زیاړه وکي او د کشمیر په غیري نه ور کې میډیو چې کشمیر میں آزاد کړ سیکولا کېږي په اقوام متحده شه بڑے بڑے خبره وکي بیا هغه نه بعد خاموشي وی چې مو کشمیر آزاد کړ. افسوس دا ده چې دغه میر نه پښتنه وکا چې د درې میاشتې بچای کله په اوښ او وشت شي ولوندې نزاو ته نیولې او د بچای پر پروزي. افسوس دا ده چې ایک پلور نه پښتنه وکا چې پټنډي رواندا او وړي کا بچای په ګوته نیولا دا او بیا پلورونه نیوشي په شه باندې او په سړک کې شکر شېړي او بچای چغه. افسوس دا ده چې کله شزینا په کې شنوسته دي او د لاس ورته کسان فوجیون ورګړي او بیا د هغه شزه په عزتي کېږي د هغه عزت ختمېږي د هغه عزت لټاو کېږي. هغه ته پته لګي موت او تخلید دا پته لګي چې موبایل شه مې ډیټا سم راځو موت ته دا پته لګي چې په دغه ډیټا باندې زه څه شی وګورم. یو ورځ ده صرف یو ورځ ده دا سوچ نو کو چې ته د خپل ډیټا د صرف د مسلمانانو خاص کر کشمیر، فلسطین، بوسنیا، آذربائیجان
دیره داسې علاقې دي چې د هغې توسې لږ کې معمولي ساز وکړي، لیکن دا انشاءالله العزیز دا وړیکې پروګرامونه دغه یا انشاءالله دومره شعور به د قوم شي پرېښه ده چې انډیا دا بیا یې خیر نه ویني، انډیا دا بیا یې خیر نه ویني چې دی میډ نه په کشمیر باندې لوړ شاکي. زه یې دعوت ورکوم امیش تو سے دے ادارے مشر محترم جناب پرنسپل ملک آخیا جان سے ہوتا چاغا روشی اور نند ورز مناسبت سرا دوست سرا مخاطب شی جناب ملک آخیا جان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹ ہنبل اساتذہ کرام اور عزیز طلباء السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 5 فروری یکجہتی کشمیر ہم منا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ ہم کشمیر جو ہے، کشمیر ہمارے شیر رخ سے بھی زیادہ قریب ہے. کشمیر کی 90% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہیں. ان کے جو خواہشات ہیں، ان کا جو ریلیجس ویلیوز ہیں، ان کے جو اکنامکس ویلیوز ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے دیگر جو رشتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کے اکنامکس ویلیوز دیکھیں، ان کے ریلیجس ویلیوز دیکھیں، ان کے ایموشنل ویلیوز دیکھیں، ان کے تھنکنگ ویلیوز دیکھیں، ان کے جو جتنے بھی باریک ویلیوز ہم اس کو اگر اینالائز کریں، ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا یہ خواہش ہے، ان کا یہ منشا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ہر رشتے میں. تو اس لحاظ سے آج یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں، کیونکہ کشمیریوں کے جتنے بھی ایمز ہیں، ان کے جتنے بھی گولز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. لیکن ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان کے جو ایمز ہیں، ان کے جو گولز ہیں وہ ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کو ڈیمالش کرتے ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو خواہشات ہیں ان کو ہم ایریڈیکیٹ کریں، ان کو ریموو کریں، ان کو ریپالش کریں. لیکن ان میں اکثریت جو ہے 90% مسلمس ہیں. ان کا یہ خواہش ہے. اب ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ یہ ہمارے شیر سے بھی زیادہ قریب لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں. ان میں جب مصیبت آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ تو سب کچھ کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں. سب سے پہلے وزیرستان سے ہمارے آبا و اجداد، جس میں ہمارے گرینڈ دادا بھی شامل تھے، انہوں نے یہاں سے ایک فورس بنائی اور وہ چڑھ کے باہر کشمیر پہ کشمیر کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کے خلاف فائٹ کرتے تھے. لیکن آج ہم بہت کمزور ہیں. ہم اگر آپ کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم اپنے باپ دادا کے وہ ادھر کے ایک فورس بناتے تھے، کشمیر بھیجتے تھے، دشمن کے خلاف فائٹ کرتے تھے، وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم میں بھی بہت کمزوری آئی ہوئی ہے. اس لیے ہم اور آپ کو تمام کو یکجہت کرنا ہوگا. اگر ہم ان کے ساتھ بہن بھائی جیسا رشتہ رکھتے ہیں تو وہ اس طرح قائم نہیں ہوگا. وہ اس طرح قائم ہوگا کہ ہم ہر قسم قربانی کے لیے جان اور مال اور
तन मन की कुर्बानी देनी होगी, तो तब जाके हम कश्मीर का जो हक है वो हम अदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब प्रिंसिपल साहब। मुझे तो पहले पता नहीं था, मासिफ महमूद साहब ने कहा कि मुझे भी मौका देंगे, तो रवायत के ख़िलाफ़ तो है लेकिन फिर भी हमारे स्टाफ का मेम्बर है, तो मैं आसिफ महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वायद और आपके सामने अपने ख्यालात पेश करें। जनाब आसिफ महमूद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मुसलमान की ज़िंदगी का मेन गोल मकसद जो होता है वो जन्नत का हसूल होता है, और वो जन्नत के लिए क्यों तवज्जो करता है? उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी नेमतों के लिए, उसके मज़े लूटने के लिए। तो अगर रूए ज़मीन पर अगर हम जन्नत जैसी, जन्नत तो नहीं हो सकती लेकिन जन्नत जैसी खूबसूरती का अगर हम जिक्र करें तो शायद हज़रात हमेशा सिर्फ खूबसूरती कश्मीर का जिक्र करते हैं, और कश्मीर को क्या कहा जाता है? हमेशा जन्नत नज़ीर कश्मीर कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जन्नत नज़ीर कश्मीर जो है आजकल इसमें खून की होली खेली जा रही है। लेकिन हम पूरी दुनिया को और कश्मीरियों को स्पेशली कि हम पहले भी आपके साथ थे, हम अब भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कश्मीर हमारा पहले भी अटूट अंग था, अब भी है और हमेशा भी रहेगा। तो आज के दिन की मुनासिबत है, हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक अपने स्कूल की तरफ से, अपनी क्लास की तरफ से और तमाम टीचर बरादरी की तरफ से एक दुआइया नज़म पेश करने जा रहा हूँ। दरअसल ये नज़म क्या है? ये हमारे जज्बात हैं, तमाम मुसलमानों के जज्बात हैं, जहाँ जहाँ पे मुसलमान रहते हैं और एक दर्दमंद दिल रखते हैं, तो ये सब उनके अल्फाज हैं। तो ये दुआइया नज़म मैं कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पेश कर रहा हूँ। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। वो अमन वो चमन का नजारा, वो अमन वो चमन का नजारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। चारों तरफ तो पहले सकून ही सकून था, चारों तरफ तो पहले सकून ही सकून था। अवाम को वतन से इश्क का जुनून था। अब वहाँ कत्ल है, अब वहाँ खून है। मेरी औलाद मेरे कश्मीर से महरूम है, महरूम है, महरूम है, महरूम है। मेरा कश्मीर संवारा क्यों जब इसको यूं उजड़ना था। मेरा कश्मीर संवारा क्यों जब इसको यूं उजड़ना था। खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों उतारा। वो अमन वो चमन का नजारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा।
میری روح کی تصویر میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، چاہے کفن کا جوڑا مجھ کو پہنا دے تو، چاہے کفن کا جوڑا مجھ کو پہنا دے تو، میرے بچے کو وہ جنت وہ کشمیر دکھا دے تو، وہ میرا گلستان بن گیا سنسان، یہاں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے ہر انسان، کھڑا ہے ہر انسان، تمنا ہے گزارش ہے او گھر کے دل کی خواہش ہے، تمنا ہے گزارش ہے گھر کے دل کی خواہش ہے، ڈوبتی کشتی کو دلا دے تو کنارہ، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر۔ میرا شکریہ جناب آصف محمود سے زبردست مدعا پیش کرا، چونکہ یونیورسٹی اسکول اسٹاف ممبر دا هغې نن وندیار یو وفات کړو، نو هغې دپاره او کشمیر دپاره او د عالم اسلام دپاره دعا دپاره زه درخواست کوم مفتي کوشش صاحب نه چې هغه وشکړو په دعا وکړو. مولانا مفتي کوشش اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الہ العالمین نقیب قسمت اللہ سبحان کے بغیر و رسول دو، یا الہ العالمین دے مغفرت نصیب فرمایا، یا الہ العالمین دے قبر دے نور منور فرمایا، یا الہ العالمین دے پسماندگان تصبر جمیل نصیب فرمایا، آگے تصبر پتیا و نصیب فرمایا، یا الہ العالمین دے نور دے مناسبت سے الہ العالمین دے کشمیر رنا میں ڈیر پر تکلیف دیا، الہ العالمین دے آگے آزادیے، یا الہ العالمین دے غیر اصل حق و رسول، یا الہ العالمین مدد فرمایا، یا الہ حبیب نصرت فرمایا، یا الہ العالمین بدلوش کی تقیم مدن بندہ پتیمہ علاقہ سے پتیمہ خطہ سے مسلمانوں دی ودی پر تکلیف دیا، الہ العالمین دے غیر غیبی مدد نصرت فرمایا، خصوصاً فلسطین مسلمانوں جنہوں نے پر تکلیف دی یہود نصارہ پر بدل، یا الہ العالمین دے غیر مجاہدین، یا الہی غیب نصرت و مدد فرمایا، یا الہ العالمین حقیقہ آزادی نصیب فرمایا، دے کشمیر مسلمانوں نے آزادی نصیب فرمایا، یا الہ العالمین دے ملت اللہ دنیا و آخرت مشکلات حل فرمایا، یا الہ العالمین طور تکلیفین مصیبتین ختم فرمایا، یا الہ العالمین دنیا و آخرت کی ملت شلی فرمایا، یا الہ العالمین ملت دنیا و آخرت سے کامیابی اور نصیب فرمایا، یا الہ العالمین درد و خود رب قبول و مدرو فرمایا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.